الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور دین کا علم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے اسباق شروع ہیں اور تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں جو عقائد کی 6 کتب ہیں: العقائد الاسلامیہ، کتاب العقائد، العقیدۃ الحسنہ، العقائد النصفیہ، العقیدۃ الطحاویہ، الفقہ الاکبر، ان کے اسباق چل رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ العقائد الاسلامیہ اور کتاب العقائد جو میری دونوں کتب ہیں، اور العقیدۃ الحسنہ جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے اسباق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں حضرت امام ابو حفص عمر بن محمد النصفی رحمہ اللہ کی کتاب العقائد النصفیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس کتاب میں جو عقائد درج ہیں یا جو اس کتاب کی عبارات ہیں، ہم اس کو حل کریں گے۔ پورے عقائد پر بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کتاب میں جو عبارتیں ہیں، اس کتاب میں جو عقائد ہیں، ان پر بات ہوگی۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں مصنف کے اجمالاً مختصر حالات پیش کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کتاب کس آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کا نام اور نسب تھا ابو حفص عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل بن محمد النصفی السمرقندی رحمہ اللہ تعالی۔ 461 ہجری میں جیحون اور سمرقند کے درمیان واقع ایک علاقہ نصف ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ اسی کی طرف آپ کی نسبت کرتے ہوئے آپ کو نصفی کہا جاتا ہے۔ تحصیل علم، آپ نے حصول علم کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا، بغداد تشریف لائے اور وہاں کے سلاطین علم کے سامنے زانو تلمس طے فرمائے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں مشائخ سے علم حاصل کیا۔ اپنے زمانہ کے کئی اہل علم سے آپ نے کسب فیض فرمایا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 550 بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ اور مشائخ پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تعداد الشیوخ لعمر، یعنی ان کا نام عمر ہے کہ میں نے کتنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ علمی مقام اور فضائل، حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ ہمہ جہت شخصیت ہے۔ بعض لوگ مبلغ ہوتے ہیں، بعض قاری ہوتے ہیں، بعض محدث ہوتے ہیں، ایک صفت ہوتی ہے، یہ متکلم، مفسر، فقیہ، اصولی، ادیب، لغوی، نحوی اور عابد اور زاہد عالم تھے۔ عام طور پہ معروف ہے کہ عقائد پہ کام کرنے والے لوگ متقی نہیں ہوتے، عابد زاہد نہیں ہوتے، لوگ ان کو پھڈے باز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت رحمہ اللہ فقہا کے مذاہب کو اچھی طرح سمجھتے تھے، عوام اور خواص میں مقبول شخصیت کے مالک تھے۔ زہد و تقوی کی وجہ سے اپنے زمانہ کے اولیاء کے سرخیل شمار ہوتے تھے۔ آپ کے چند ایک اساتذہ کا میں نام لے لیتا ہوں۔
ابو محمد اسماعیل بن ابراہیم بن محمد النوحی النصفی رحمہ اللہ، وفات 481 ہجری۔ امام فخر الاسلام ابو الحسن علی بن محمد بن حسین البزدوی رحمہ اللہ، وفات 482 ہجری۔ امام ابو الیسر محمد بن محمد بن حسین النصفی البزدوی رحمہ اللہ، وفات 493 ہجری۔ امام عمر بن محمد بن عمر الخشامی البخاری رحمہ اللہ، وفات 522 ہجری۔ امام احمد بن عبداللہ بن یوسف السبغی السمرقندی رحمہ اللہ، وفات 562 ہجری۔ اور میں آپ کے چند ایک تلامذہ کا نام بھی لیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ ان کے شاگرد کتنے بڑے علماء تھے۔ خود آپ کے بیٹے امام ابو اللیث احمد بن عمر رحمہ اللہ، وفات 552 ہجری۔ صاحب ہدایہ امام برہان الدین علی بن ابو بکر بن عبد الجلیل المرغنانی رحمہ اللہ، وفات 593 ہجری۔ ہدایہ فقہ حنفی کی نہایت معتبر کتاب ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو شخص بھی لا کرتا ہے، وکیل بنتا ہے، اس کو بھی یہ کتاب پڑھنا پڑتی، جتنی اہم کتاب ہے۔ امام محمد بن عبد الجلیل بن عبد الملک السمرقندی رحمہ اللہ، امام برہان الدین ابو عبداللہ محمد بن حسن بن محمد الکاسانی رحمہ اللہ، اور امام ابو حفص عمر بن عبد المؤمن البلخی رحمہ اللہ، وفات 559 ہجری۔ 12 جمادی الاولیٰ 537 ہجری سمرقند میں آپ فوت ہوئے، اور آپ کی کل عمر 76 سال تھی۔ تصانیف: آپ نے کئی ایک کتب تصانیف فرمائی ہیں: العقائد النصفیہ، الاکمل الاطول فی تفسیر القرآن، التیسیر فی التفسیر، نظم الجامع الصغیر، القند فی ذکر علماء سمرقند، طلبۃ الطلبہ، تطویل الاسفار لتحصیل الاخبار، تعداد الشیوخ لعمر۔ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ کی کتاب العقائد النصفیہ یہ نہایت اہم ترین کتب عقائد میں سے ایک کتاب ہے، مختصر ہے، بہت لمبی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جو درس نظامی ہے، جسے ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں مدارس میں پڑھاتے ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، ان میں یہ العقائد النصفیہ باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے۔ یعنی ہمارے یہاں جو شخص عالم بنتا ہے وہ العقائد النصفیہ پڑھتا ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے، تو اس لیے طلبہ مدارس دینیہ کے لیے بھی ازحد یہ مفید چیز ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ۔ اہل حق کا عقیدہ ہے کہ اشیاء کے حقائق، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، اور اشیاء کی حقیقتوں کا علم ثابت اور محقق ہے۔ فرقہ سوفسطائیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ پہلے فرمایا کہ اس میں لفظ ہے اہل الحق۔ اہل الحق کسے کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ اہل حق سے مراد ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل حق اہل سنت والجماعت کو کیوں کہتے ہیں، میں اس پہ بات کروں گا۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل حق اہل سنت والجماعت۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ، وفات 463 ہجری، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ وَإِنْ كَانَ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم قد کفین البحث عن احوالهم لإجماع اہل الحق من المسلمین وهم اہل السنت والجماعت علی انہم کلہم عدول۔ اصل میں تو عقیدہ بیان کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ صحابہ چونکہ عادل ہیں، لہذا ان پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرماتے ہیں اہل حق کا اجماع ہے۔ اہل حق کون ہیں؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔
تو میں نے بتایا کہ اہل حق اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں۔ اہل حق کو اہل سنت والجماعت کو اہل حق کیوں کہتے ہیں؟ ہم خود کو اہل حق کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جس علماء کی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ علامہ سید الشریف علی بن محمد الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں اہل الحق هم القوم الذین اضافوا انفسهم الی ما هو الحق عند ربهم بالحجج والبراہین۔ اہل حق وہ لوگ ہیں جنہوں نے مضبوط دلائل اور واضح براہین کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس چیز کی طرف منسوب کیا ہے جو ان کے رب کے نزدیک حق ہے۔ اس لیے یہ اہل حق خود کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، سورۃ الحج آیت نمبر 6۔ تو اہل حق وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صحیح معنی بیان کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں قبول کرتے ہیں اور اس میں کوئی غلط بات داخل نہیں کرتے۔ وَلَمَّا كَانَ الْحَقُّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، حق چونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کان اہل الحق هم الذین یؤمنون باللہ تعالی وبصفاتہ ایمانا صحیحا، اور اہل حق وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، ویثبتونها له من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تحریف ولا تعطیل، وہ اللہ کے لیے صفات کو ثابت کرتے ہیں لیکن نہ کیفیت کے قائل ہیں، نہ تمثیل کے قائل ہیں، نہ تحریف کے قائل ہیں اور نہ ہی تعطیل کے قائل ہیں۔ مختلف فرقے ہیں کہ ہم اللہ کی صفات کی کیفیت بھی نہیں مانتے، کوئی مثال بھی نہیں اس کے لیے مانتے کہ فلاں کی طرح ہے، بے مثال ہے۔ وَيُحْسِنُونَ تَفْسِيرَهَا وَبَيَانَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ یہ التنقیحات کے اندر میں نے بات تفصیل سے لکھی ہے، وہاں مزید دیکھ لیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہم خود کو اہل حق سمجھتے ہیں اور خود کو اہل حق کہتے ہیں۔ خود کو اہل حق کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود کو اہل حق نہیں کہنا چاہیے اور اپنے مخالف کو اہل باطل نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایک مسئلہ ہے عقائد کا اور ایک ہے فروعی مسائل اجتہادیہ کا۔ مسائل اجتہادیہ کا معاملہ الگ ہے اور عقائد کا معاملہ الگ ہے۔ جہاں تک فروعی اور اجتہادی مسائل ہیں، ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ ہم اہل حق ہیں اور دوسرے اہل باطل ہیں، کیوں ہماری رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل حق ہیں لیکن ان مسائل میں خطا کا احتمال ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کو ہم خطا پر سمجھتے ہیں لیکن ان میں حق ہونے کا احتمال ہے۔ تو جو فروعی مسائل ہیں اس میں ایک امام کا مذہب اور مسئلہ حق ہوتا ہے لیکن اس میں خطا کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا مذہب حق ہے اور مالکی شافعی حنبلی باطل ہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن جہاں تعلق عقائد کا ہے وہاں یہ بات کہنا پڑے گا کہ ہمارا عقیدہ حق ہے اور دوسرے کا عقیدہ باطل ہے۔ تو عقائد میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری، یہ الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ النعمان، اس میں لکھتے ہیں فائدہ فی اعتقاد الانسان فی مذہبہ و مذہب غیرہ اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع، جب پوچھا جائے ہمارے مذہب اور ہمارے مخالف کے مذہب کے بارے میں، یعنی جو فروع میں ہمارا مخالف ہے، تو یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطا، تو ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم یہ کہ ہمارا مذہب درست ہے اور خطا کا احتمال ہے، و مذہب مخالفین خطا یحتمل الصواب، اور ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے
لیکن ثواب اور درست ہونے کا احتمال ہے۔ لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطی ویصیب، کیوں؟ اگر ہم قطعی طور پر کہہ دیں کہ ہمارا مذہب حق ہے، باقی مذاہب باطل ہے، تو پھر یہ بات کیسے درست ہوگی کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مخطی بھی ہوتا ہے، مجتہد کے اندر مسئلہ درست بھی ہوتا ہے، خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ، اور جب ہم سے پوچھا جائے عقائد کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے مخالف کا عقیدہ کیا ہے، یجب علینا ان نقول، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم یہ بات کہیں، الحق ما نحن علیہ والباطل ما علیہ خصومنا، ہمارا عقیدہ حق ہے اور ہمارے مخالف کا عقیدہ باطل ہے۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، علامہ نسوی فرماتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، تمام ثابت ہیں، نفس الامر میں خارج میں ان کا وجود ہے۔ والعلم بہا متحقق، جس طرح یہ اشیاء ثابت اور موجود ہیں تو ان اشیاء کا علم بھی خارج میں موجود ہے۔ مثلا آسمان کے بارے میں علم کے اوپر ہے، زمین کے بارے میں علم کے نیچے ہے، سورج کے بارے میں علم کے روشن ہے، اور دن کے بارے میں علم کے روشن ہے، رات کے بارے میں علم کے وہ اندھیری ہے۔ یہ حقائق بھی ثابت ہیں اور ان کا علم بھی ثابت ہے۔ خلاف للسوفسطائیہ، کہتے ہیں ہاں سوفسطائیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت خارج میں کوئی موجود نہیں ہے، یہ خیالی چیزیں ہیں، وہمی چیزیں ہیں، ان کا کوئی خارج میں باقاعدہ وجود نہیں ہے، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، بس یہ ہمارا خیال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ سوفسطائیہ کہتے کسے ہیں اور سوفسطائیہ کے فرقے کتنے ہیں، تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں دو قول ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سوفسطا، اس فرقے کی اس شخص سوفسطا کی طرف نسبت ہے، اس لیے اس کو سوفسطائیہ کہتے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے۔ چنانچہ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد التمیمی رحمہ اللہ، المعارف ابن الجوزی، وفات 597 ہجری، تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، ہؤلاء قوم ینسبون الی رجل یقال له سوفسطا زعموا ان الاشیاء لا حقیقت لها، کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ حقائق ثابت ہی نہیں ہیں، یہ اپنی نسبت ایک ایسے شخص کی طرف کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا سوفسطا، لہذا اس فرقے کا نام ہے سوفسطائیہ۔ لیکن زیادہ راجح قول دوسرا ہے۔ چنانچہ علامہ احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری، الفتاوی کبریٰ جلد 6 صفحہ 365، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقد رد هذا النقل والحکایت من عرف حقیقت الامر، کہ جو لوگ اصل حقیقت سے واقف ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ سوفسطا ایک بندے کا نام تھا اور یہ فرقہ اس کی طرف منسوب ہے۔ تو پھر سوفسطائیہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ ہے سوفسطائیہ، یہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے اور معرب ہے، یعنی یونانی زبان سے عربی کے اندر آیا ہے۔ سوفسطائیہ اصل یونانی زبان میں یہ لفظ تھا سوفسقیا، سوفسقیا، سو کا معنی ہوتا ہے الحکمت، الحکمت المموہہ، وہمی حکمت۔ تو یونانی زبان میں اصل میں تھا سوفسقیا، سو کا معنی ہے حکمت اور فسقیا کا معنی ہے وہمی، مموہہ، وہمی چیز۔ لفظ سو کا معنی ہے یونان کی زبان میں حکمت، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں فیلاسوفا، اس شخص کو جو حکمت سے محبت کرے کہتے ہیں فیلاسوفا۔ اور لفظ فسقیا اس کا معنی ہے مموہہ، تو سو کا معنی حکمت اور فسقیا کا معنی مموہہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ ایسی حکمت جو وہمی ہے. کہتے ہیں معلم المتأخرین المبتدعین منہم ارسطو، یہ جو بدعتی قسم کے فلسفی ہیں ان کے جو معلم تھے جن کا نام جسے ہم ارسطو کہتے ہیں، ارسطو، لما قسم حکمتہم التی ہی منتہی علمہم الی برہانیہ، تو ارسطو نے کہا کہ حکمت کی قسمیں ہیں، برہانیہ، خطابیہ، جدلیہ، شعریہ اور مموہہ، یعنی 5 قسمیں. اور یہ جو 5ویں قسم ہے مموہہ، اسے کہتے ہیں مغالیط، یہ مغالطے ہیں. سموہا سوفسطیاء، کہتے ہیں انہوں نے یہ جو آخری ہے 5ویں قسم، اس کا نام رکھا سوفسطیاء. فعربت، پھر اس کو عربی کے اندر لایا گیا تو کہہ دیا گیا سوفسطاء. تو اس کی نسبت اس سوفسطاء کی طرف ہے، یعنی یونانی زبان میں کہتے ہیں سوفسطیاء، ایسی حکمت جو وہمی ہو. اس کو عربی میں لایا تو کہا سوفسطاء، یعنی ایسی حکمت جو وہمی ہو. تو جن کا یہی نظریہ آتا وہمی حکمت والا، انہیں کہا جانے لگا سوفسطائیہ، سوفسطائیہ یا سوفسطائیہ. سوفسطائیہ کے 3 فرقے ہیں. نمبر 1 انادیہ، نمبر 2 اندیہ، اور نمبر 3 لا ادریہ. یہ جو ہے انادیہ، ان کا ذہن کیا ہے اور انادیہ کون ہے؟ یہ جو فرقہ انادیہ ہے، انادیہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتوں کا وجود ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں جو موجود ہے وہم ہے، صرف خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ نظریہ ایک اناد کی وجہ سے ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس لیے فرقے کا نام ہے انادیہ کہ حقائق کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے. قاضی شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابن امیر الحاج رحمہ اللہ وفات 879 ہجری، التقریر والتحبیر میں لکھتے ہیں ان منہم من ینکر حقائق الاشیاء ویزعم انہا خیالات باطلہ وہم الانادیہ، کہ بعض لوگ ہیں جو اشیاء کی حقائق کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں محض خیالات ہیں، ان کو انادیہ کہتے ہیں. دوسرا فرقہ اندیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اشیاء کی مستقل اور ثابت حقیقت کے منکر ہیں. ان کے نزدیک اشیاء کی حقیقت انسان کے اعتقاد کے تابع ہے. انسان کا عقیدہ ہو کہ آسمانی زمین ہے تو زمین ہے، انسان کا اعتقاد و زمینی آسمان ہے تو کہتے ہیں آسمان ہے. تو جس چیز کا بندہ عقیدہ بنا لے وہی چیز ہے، وگرنہ اس کا خارج میں مستقل کوئی وجود نہیں ہے. قاضی شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابن امیر الحاج رحمہ اللہ وفات 879 ہجری، التقریر والتحبیر میں لکھتے ہیں ومنہم من ینکر ثبوتہا، بعض لوگ اشیاء کے ثبوت اور وجود کے منکر ہیں. ویزعم انہا تابعۃ للاعتقادات، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عقائد اور اعتقاد کے تابع ہیں. حتیٰ لو اعتقد المعتقد العرض جوہرا والجوہر عرضا فالامر علی ما اعتقدہ وہم الاندیہ. اگر کسی شخص کا عقیدہ ہو کہ جوہر عرض ہے تو عرضی ہوگا، عقیدہ عرض جوہر ہے تو وہ جوہری ہوگا. ایک ہے فرقہ ان کا لا ادریہ. لا ادریہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اشیاء کا وجود ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اشیاء کا وجود نہیں ہے. وہ ہر چیز کو کہتے ہیں لا ادری، ہمیں نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ. حتیٰ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں لا ادری، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ عجیب ان کا نظریہ ہے. چنانچہ قاضی شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابن امیر الحاج رحمہ اللہ وفات 879 ہجری، التقریر والتحبیر میں لکھتے ہیں ومنہم من ینکر العلم بثبوت شیء ولا ثبوتہ ویزعم انہ شاک. سوفسطائیہ میں سے یہ لا ادریہ کا عقیدہ، وہ کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کے علم ہی کا انکار کرتے ہیں. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شک میں ہیں، بلکہ اسے اس بات میں بھی شک ہے کہ آیا وہ واقعی شک میں ہیں یا نہیں. ویزعم انہ شاک وشاک فی انہ شاک وہلم جرا وہم اللا ادریہ. یہ ان کا فرقہ ہے جسے کہتے ہیں لا ادریہ. واسباب العلم للخلق ثلاثۃ الحواس السلیمہ والخبر الصادق والعقل.
علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس علم کے حاصل کرنے کے اسباب مخلوق کے لیے 3 ہیں۔ نمبر 1 حواس، نمبر 2 خبر صادق اور نمبر 3 عقل۔ فالخواص 5، حواس 5 ہیں، السمع سننا، والبصر دیکھنا، والشم سونگھنا، والذوق چکھنا، واللمس اور چھونا۔ بکل حاست منہا توقف علامہ وضعیت یا لہو، اور ہر حاسہ سے وہی چیز معلوم ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ حاسہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو یہاں بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ حواس یعنی کسی چیز کے علم کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 3 ہیں۔ نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل اور نمبر 3 خبر صادق۔ اب ہم حواس پر بھی بات کرتے ہیں کہ حواس کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حواس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حواس 5 ظاہرہ، نمبر 2 حواس 5 باطنہ۔ 5 حواس وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور 5 حواس وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جو حواس ہم دیکھ رہے ہیں وہ حواس 5 ہیں، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ قوت سامعہ، امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں لکھتے ہیں، اسی کتاب کی شرح میں، ہی قوت مودعۃ فی العصب المفروش فی مقعر السماح تدرک بها الاصوات بطریق وصول الهواء المتکیف بکیفیت الصوت الى السماح۔ سماعت ایک ایسی قوت ہے جو کان کے سوراخ کی گہرائی میں بچھے ہوئے پٹھے میں رکھی گئی ہے۔ اس کے ذریعے آوازیں اس طرح محسوس کی جاتی ہیں کہ وہ ہوا جو آواز کی کیفیت سے متصف ہوتی ہے کان کے پردے تک پہنچتی ہے۔ قوت باصرہ، امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں لکھتے ہیں، بل بصر ہی قوت مودعۃ فی العصبتین المجوفتین اللتین تتلاقیان ثم تفترقان فتؤدیان الی العینین۔ بصارت ایک ایسی قوت ہے جو ان 2 کھوکھلے پٹھوں میں رکھی گئی ہے جو آپس میں ملتے ہیں پھر جدا ہوتے ہیں اور دونوں آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ قوت شامہ، امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری لکھتے ہیں، والشم ہی قوت مودعۃ فی الزائدتین النابتتین فی مقدم الدماغ الشبیہتین بحلمتی الثدی تدرک بها الروائح بطریق وصول الهواء المتکیف بکیفیت ذرائحۃ الی الخیصوم۔ سونگنا ایک قوت ہے جو دماغ کے اگلے حصے میں اگنے والے 2 زائد حصوں میں رکھی گئی ہے جو سینے کی گنڈیوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے خوشبوؤں کا ادراک اس طرح ہوتا ہے کہ بو والی کیفیت سے متصف ہوا ناک کے بانسے خیصوم تک پہنچتی ہے۔ قوت ذائقہ، امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری شرح العقائد النصفیہ میں لکھتے ہیں، والذوق وہی قوت مبسط فی العصب المفروش علی جرم اللسان یدرک بها الطعوم بمخالطۃ الرطوبۃ اللعابیہ فی الفم بالمطعوم ووصولها الی العصب۔ چکھنا ایک قوت ہے جو زبان کے جسم ظاہری جلد پر بچھے ہوئے پٹھے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے ذائقوں کا ادراک اس طرح ہوتا ہے کہ منہ میں موجود لعاب دار نمی کھائی جانے والی چیز کے ساتھ ملتی ہے اور وہ پٹھے تک پہنچتی ہے۔ قوت لامسہ،
امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ وفات 793 ہجری شرح العقائد النسویہ میں لکھتے ہیں بلمس و یقوت منبسط فی جمیع البدن تدرک بها الحرارت والبرودہ والرطوبت والیبوس ونحو ذلك عند التماس والاتصال بھی۔ چھونا ایک قوت ہے جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے ذریعے حرارت، برودت سردی، رطوبت نمی، یبوست خشکی اور ان جیسی دیگر چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے جب ان کا بدن کے ساتھ چھونا اور اتصال ہوتا ہے۔ یہ تو حواس خمسہ ظاہرہ تھے۔ اب دیکھیں 5 حواس خمسہ باطنہ، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ حواس خمسہ باطنہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 حصے مشترک، نمبر 2 حصے خیال، نمبر 3 حصے واہمہ، نمبر 4 حافظہ، نمبر 5 قوت فکر۔ یہ 5 ہیں۔ پہلے ان کا میں مختصر سا تعارف کراتا ہوں، پھر میں عربی عبارت ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ حصے مشترک وہ پہلی باطنی قوت ہے جو آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام محسوسات کو ایک ہی وقت میں جمع کر کے ان کا ادراک کرتی ہے، اور یہی قوت مختلف حواس سے آنے والی معلومات کو یکجا کر کے ایک متحد صورت میں انسان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں هو قوت تدرک المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغیرها في حالة واحدة وبذلك فارقت قوت الحس الظاہر لأن المحسوسات لا تزدحم علیہا فی الوقت الواحد۔ ان باطنی حواس میں سب سے پہلے قوت حصے مشترک ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جو تمام محسوس چیزوں کو، خواہ وہ دیکھی جانے والی ہوں، خواہ وہ سنی جانے والی ہوں، چھوئی جانے والی ہوں، یا ان کے علاوہ دوسری محسوسات ہوں، ایک ہی وقت میں ادراک کر لیتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ قوت حواس ظاہرہ سے ممتاز ہے، کیونکہ حواس ظاہرہ پر مختلف محسوسات ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر حصے مشترک کے بعد حصے خیال ہے۔ کہتے ہیں ثم یؤدیہ الحس المشترک الی الخیال، حصے مشترک چیز محسوس کرتی ہے، پھر آگے قوت خیال کو دیتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہی قوت تمثل الشیء المحسوس فی النفس کما هو مجرد عن المواد الخارجۃ فقط۔ وہ قوت ہے جو محسوس شے کی صورت کو نفس میں اس طرح محفوظ اور متمثل کر دیتی ہے جس طرح وہ صرف خارجی مادوں سے مجرد ہوتی ہے، یعنی اس کی صرف صورت باقی رہتی ہے، مادہ نہیں رہتا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، پہلے حصے مشترک، پھر وہ دیتی ہے قوت خیال کو، وہ چیزوں سے الگ صرف اس کو ایک صورت دے دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر کام شروع ہوتا ہے واہمہ کا۔ فرماتے ہیں ثم یرتقی الخیال الی الواہمہ والحافظہ، اور واہمہ کسے کہتے ہیں؟ فالواہمہ لادراک المعانی المتعلقۃ بالشخصیات کعداوت زید وصداقت عمر رحمت الاب وافتراس الذئب۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں قوت واہمہ کا پھر کام کیا ہے؟ قوت واہمہ ان معانی کے ادراک کے لیے ہے جو اشخاص سے متعلق ہے، شخصی طور پہ فلاں آدمی غصے میں ہے، فلاں آدمی نرم ہے، فلاں آدمی سخی ہے، فلاں آدمی سخت ہے، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ وہ باطنی قوت جو اشخاص اور محسوس صورتوں سے متعلق ایسے جزئی معنی کے ادراک کرتی ہے جو براہ راست حواس سے معلوم نہیں ہوتے، جیسے کہ شخص کی دوستی یا دشمنی، باپ کی شفقت یا بھیڑیے کی درندگی۔ اس کے بعد ہے قوت حافظہ۔
ابن خلدون لکھتے ہیں والحافظہ لإیداع المدرکات کلها متخیلۃ وغیر متخیلۃ وہی لہا کالخزانہ تحفظها لوقت الحاجۃ الیہا۔ اللہ اکبر۔ اس کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ باطنی قوت ہے جو واہمہ اور دیگر باطنی قوا کے حاصل کردہ ادراکات، خواہ وہ صورتیں ہوں یا معانی، سب کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ وقت ضرورت انہیں یاد کر کے استعمال کیا جا سکے۔ گویا ان تمام ادراکات کا خزانہ یہ قوت حافظہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم ترتقی جمیعها الی قوت الفکر، پھر یہ سب قوت فکر کی طرف جاتے ہیں۔ فآلتہ البطن الاوسط من الدماغ، اور قوت فکر یہ دماغ کے بالکل وسط میں ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہی القوت التي يقع بها حرکت الرؤیا والتوجہ نحو التعقل، وہ باطنی قوت ہے جو خیال اور حافظہ میں محفوظ صورت اور معنی میں تصرف کرتی ہے، ان کے درمیان ربط قائم کرتی ہے، انہی ترتیب دے کر انسان کو غور و فکر، فہم و تعقل کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو گویا ہم نے یہ جو کہا کہ اسباب علم 3 ہیں، ان میں سے پہلی ہے حواس۔ تو یہاں انہوں نے حواس خمسہ ظاہرہ کی بات کی ہے، جو قوت سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ اور لامسہ ہیں۔ حواس خمسہ باطنہ کا یہاں پہ انہوں نے ذکر نہیں فرمایا۔ نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل سلیم، نمبر 3 خبر صادق۔ یہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ وَبِكُلِّ حَاسَةٍ مِّنْهَا تُوْقَفُ عَلَىٰ مَا وُضِعَتْ لَهُ، اور خواص خمسہ میں سے ہر ایک حاسہ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہو۔ مثلا کان کا کام سننا، آنکھ کا کام دیکھنا اور زبان کا کام بولنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے خبر صادق۔ میں شروع میں ایک تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ علم کے اسباب بنیادی کیا ہیں؟ 3۔ نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 خبر صادق۔ خبر صادق میں خبر متواتر ہے اور ایک وحی ہے۔ میں مختصر سی بات کرتا ہوں، میں ذرا مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کسی گھر میں بطور مہمان ہم جائیں یا اپنے ہی گھر میں جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ مطبخ میں کوئی چیز پک رہی ہے، تو مطبخ میں کیا پک رہا ہے؟ مطبخ میں کوئی چیز پک رہی ہے۔ مطبخ میں کیا پک رہا ہے؟ ہمارے کان میں آواز پڑی تو معلوم کوئی چیز پک رہی ہے، یہ ہم نے کان نے بتایا۔ ہم نے آنکھ سے دیکھا تو پتہ چلا گوشت پک رہا ہے۔ زبان نے چکھا تو پتہ چلا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے، پتہ چلا اس کا ذائقہ کیا ہے۔ ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ سخت ہے یا نرم ہے، گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ تو کان نے آواز سنی، پتہ چلا کچھ پک رہا ہے۔ آنکھ نے دیکھا تو پتہ چلا کیا پک رہا ہے، اور زبان نے چکھا تو پتہ چلا کہ ذائقہ کیا ہے، اور ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نرم ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، سخت ہے، اور اس کے بعد ناک نے سونگھا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر سے خوشبو ایسی آ رہی ہے، دھنیے کی ہے، پیاز کی ہے، گرم مسالے کی ہے، پیاز کی خوشبو کس چیز کی ہے۔ پھر اس کے بعد کام ہے عقل کا۔ اب عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو کھانا پکا ہے یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، یہ فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، یہ کام عقل کا ہے۔ اس کے بعد وحی کا کام شروع ہوگا۔ وحی یہ بتائے گی کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اس کھانا کھانے سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض، اس پر موت کے بعد کیا نفع ہوگا، کیا نقصان ہوگا۔ تو دیکھیں اسباب علم 3 ہے۔ حواس میں سے ہر حاسہ نے وہی کام کیا جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ کان دیکھنے والا کام نہیں کر سکتا، آنکھ سننے والا کام نہیں کر سکتی، ناک چکھنے والا کام نہیں کر سکتا، زبان سونگھنے والا کام نہیں کر سکتی، ہر ایک کا اپنا کام۔ اس کے بعد عقل کا وہ کام نہیں جو ان کا ہے۔
تو وہ جو ہم نے درمیان میں بتایا نا 5 حواس، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آنکھ ایک چیز دیکھتی ہے تو جو قوت حس ہے وہ بھیجتی ہے خیال کی طرف، خیال بھیجتی ہے واہمہ کی طرف، وہ آگے پھر اس کو بھیجتی ہے دماغ کی طرف، دماغ میں محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ایک اپنا ان میں سے ہر ایک کا ایک کام ہے۔ عقل میں اس کو محفوظ ہو گیا، اب وہاں سے عقل نے بتانا ہے کہ کس کام آ رہی ہے، یہ تو تصویر کھینچتے ہیں بھیج دیتے ہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو چیز زبان چکھتی ہے نا وہ اپنے ذائقے کو عقل کے حوالے کرتی ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دیکھی ہوئی چیز کو عقل کے حوالے کرتی ہے، جو کان سے سنتے ہیں وہ سنی ہوئی چیز کان عقل کے حوالے کرتی ہے، جو ناک سے سونگا ہے سونگی ہوئی چیز ناک عقل کے حوالے کرتی ہے، ہم نے چکھا ہے اس کو عقل کے حوالے کیا۔ تو عقل نے ان 5 کو محفوظ کیے، ان 5 کو محفوظ کرنے کے بعد اب عقل نے فیصلہ کیا ہے یہ مفید ہے یا نقصان دہ۔ انسان کے دماغ میں عقل ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے نقصان دہ، لیکن اس کو بتائے گی جس میں عقل ہے، جس میں عقل نہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ پھر اگلا کام عقل کا نہیں وحی کا ہے، وحی بتائے گی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا موت کے بعد کیا فائدہ نقصان ہے، اور اسی طرح پھر اللہ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو یہ ہے اسباب علم۔ چلیں حواس کی بات سنیں۔ والخبر الصادق علی نوعین، کہتے ہیں خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہم الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا يتصور تواطؤهم علی الکذب۔ ان میں سے ایک ہے خبر متواتر، اور خبر متواتر کی تعریف کیا کی ہے؟ وہ خبر ثابت وہ خبر ہے جو ایسی قوم کی زبان پر ثابت ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ خبر متواتر کی تعریف ایک امام جساس نے کی ہے اور ایک تعریف یہاں علامہ نسوی نے کی ہے۔ یہ تو علامہ نسوی نے کی جو آپ نے سنی۔ امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس رحمہ اللہ الفصول فی الاصول میں لکھتے ہیں، وفات 370 ہجری، المتواتر ما تنقلہ جماعت لکثرت عددها لا يجوز علیہم بمثل صفتہم الاتفاق والتواطؤ فی مجرى العادت علی اختراع خبر لا اصل لہ۔ ایک ایسی جماعت کوئی خبر بتائے اور اس کی تعداد اتنی زیادہ ہو اور وہ جماعت ایسی اچھی ہو کہ وہ کسی جھوٹی بات پر کبھی بھی جمع نہ ہو سکے، ان کی بات کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ تو اس خبر متواتر کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا موجب للعلم الضروری کالعلم بالملوک الخالیۃ فی الازمنۃ الماضیہ والبلدان النائیہ۔ یہ جو خبر صادق ہے، اس خبر صادق کا فائدہ خبر متواتر کا یہ ہے، یہ علم یقینی اور علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی خبر متواتر سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اس پر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہتے ہیں جس طرح گزرے ہوئے بادشاہ، اب گزرے ہوئے بادشاہوں کو باتیں بتانے والے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنے ملک کا بادشاہ دیکھ لے جو فوت ہو گیا، تو اس پر کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جو مر گیا، ابھی فلاں ملک کا بادشاہ کون ہے جی فلانا ہے، اتنے بندوں سے سنا ہوتا ہے کہ اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو خبر صادق کی ایک قسم ہے خبر متواتر، اور خبر صادق کی دوسری قسم وہ ہے خبر رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی خبر دیں، خبر رسول۔ تو انہوں نے تو متن میں صرف اتنا نقل کیا کہ خبر الصادق علی النوعین، خبر صادق 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 خبر متواتر، دوسری اب خبر رسول آگے آئے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خبر صادق کا معنی کیا ہوتا ہے، خبر صادق کی تعریف کیا ہے؟ ان الخبر کلام یکون النسبتہ خارج تطابقہ تلک النسبت فیکون صادقا۔ ایسا کلام جس کی نسبت کے مقابلے میں خارج میں واقع ایک امر موجود ہوتا ہے، اگر وہ خارجی امر نسبت کے مطابق ہو، اسے کہتے ہیں خبر صادق ہے۔ تو گویا
اسباب علم میں سے نمبر 1 حواس، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 خبر صادق۔ یہ فرماتے ہیں کہ خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الخبر المتواتر، والنوع الثانی خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤید بالمعجزۃ وہو یوجب العلم الاستدلالیہ۔ کہتے ہیں ایسے رسول کی خبر کہ جس رسول کی تائید اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ساتھ فرمائی ہے، اور یہ جو خبر رسول ہے یہ علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے۔ پہلے علم استدلالی کا معنی سمجھ لیں، پھر دونوں میں فرق بتا دو۔ والعلم الثابت به یظاہر علم الثابت بالضرورت فی التیقن والثبات۔ خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم یقین اور مضبوطی میں علم بدیہی کی طرح ہے۔ خبر رسول کا معنی کیا ہے؟ هو اخبار من ارسلہ اللہ تعالی الی الخلق وأیدہ بالمعجزات عن شیء۔ اس ہستی کی خبر کو خبر رسول کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور معجزات کے ذریعے اس کی تائید فرمائی۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے معجزہ کا لغوی معنی، ایک ہے معجزہ کا اصطلاحی اور شرعی معنی۔ معجزہ کا لغوی معنی ہے عاجز کر دینے والا، مجبور کر دینے والا، ایک ایسی علامت اور نشانی جو دوسروں کو اس جیسی لانے سے عاجز کر دے۔ معجزہ کا اصطلاحی معنی علامہ سید علی بن محمد اشریف جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، وہ لکھتے ہیں کتاب التعریفات میں، امر خارج للعادت داع الی الخیر والسعادت مقرون بدعوی النبوت قصد به اظہار صدق من ادعا انہ رسول من اللہ۔ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو خیر و سعادت کی طرف بلاتا ہے، دعویٰ نبوت کرنے والی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اس شخص کی سچائی کا اظہار کرنا ہوتا ہے جس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم استدلالی کی تعریف یہ فرماتا ہے جو خبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم استدلالی کسے کہتے ہیں؟ العلم الاستدلالی هو العلم الذي يحصل عن نظر صحیح في المقدمات المؤدیہ الى المطلوب بترتیب الصغرى والکبرى واستنتاج النتیجۃ منها۔ علم استدلالی وہ علم ہے جو صحیح غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان مطلوب نتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے مقدمات کو ترتیب دیتا ہے، پھر صغرا اور کبرا کو ذہن میں رکھ کر ان سے نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اسباب علم 3 ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ ظاہرہ، نمبر 2 خبر صادق۔ خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خبر متواتر اور نمبر 2 خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر متواتر علم یقینی اور بدیہی کا فائدہ دیتی ہے، اور خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے۔ میں نے درمیان میں عرض کیا کہ رسول کی خبر کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کی خبر جس کو اللہ رسول بنا کر بھیجیں اور اس کی تائید معجزات سے فرمائیں۔ معجزہ کے متعلق میں نے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، تو معجزہ کے متعلق 8 چیزیں اختصار سے آپ ذہن نشین فرما لیں۔ معجزہ کی تعریف ابھی بتا دی ہے۔ معجزہ کا مقصد منکرین اور معاندین کے سامنے اپنے پیغمبر کی حقانیت کو ثابت کرنا اور پیغمبر اور اہل ایمان کے دل کو مضبوط کرنا۔ نمبر 3 معجزہ کا دورانیہ، نبی کے اعلان نبوت سے لے کر نبی کے انتقال تک جو خوارق عادت چیزیں ظاہر ہوں انہیں اصطلاحاً معجزہ کہا جاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یا انتقال کے بعد اگر کوئی خرق عادت چیز ظاہر ہو تو اصطلاحی معجزہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 معجزہ میں اختیار، معجزہ میں مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر نبی کی چاہت یا دعا تو ہوتی ہے مگر اس کو ظاہر کرنے یا نہ کرنے کے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔
نمبر 5 معجزہ کے بارے میں اعتدال، معجزہ کا انکار کرنا یا معجزہ کی بنیاد پر نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط، معجزہ کو نہ ماننا یا معجزہ دے کر نبی سے مانگنا دونوں غلط۔ معجزہ کے بارے میں اعتدال یہ ہے کہ نبی کا معجزہ مان کر نبی کے خدا سے مانگا جائے۔ نمبر 6 معجزات کے بارے میں عادت اللہ، جس نبی کے زمانہ میں جس چیز کا چرچا اور عروج ہو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر اور جادو کا عروج تھا تو اللہ نے معجزہ ید بیضاء عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب و حکمت کا عروج تھا تو ان کو معجزہ بیماروں کو تندرست کرنے کا عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کا عروج تھا تو آپ کو معجزہ قرآن کا عطا فرمایا۔ نمبر 7 معجزہ کی بنیادی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عملی، نمبر 2 علمی۔ عملی عصا، ید بیضاء، پتھروں کا کلمہ پڑھنا، معراج، اور علمی قرآن کریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات بھی دیے اور علمی معجزہ قرآن کریم بھی دیا۔ نمبر 8 ایک اصول، میں نے عرض کیا کہ معجزہ وہ ہے جو انسان کو اس جیسی چیز لانے سے عاجز کر دے، اور یہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ معجزہ نبی کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک اصول یاد رکھ لیں کہ جیسی چیز انسان بنا سکے اس کا معنی وہ پہلی چیز بھی انسان نے بنائی ہے، اور جیسی چیز انسان نہ بنا سکے اس کا معنی کہ پہلی چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ میرے سر پہ پگڑی ہے، اس پگڑی جیسی 1 کروڑ پگڑیاں ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ پگڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ اس پگڑی کے نیچے سر ہے، اس سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر ایک سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کیا اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، یعنی اگر اس جیسا تم لے آئے تو تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ قرآن بھی اللہ کا کلام نہیں کسی بشر کا ہے، اور اگر تم اس جیسا نہ لا سکو اس کا معنی کہ یہ کلام بھی پھر انسان اور بشر کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَهُوَ يُوجِبُ الْعِلْمَ الْاِسْتِدْلَالِيَّ، اس سے علم استدلالی حاصل ہوتا ہے۔ علم استدلالی کا مطلب کیا ہے؟ علم استدلالی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں، یعنی نبی کی خبر سے علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، لیکن اس علم کو علم استدلالی کہتے ہیں، یعنی اس میں چند چیزیں سامنے رکھ کے نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ اور چند چیزیں کیا ہیں؟ مثلا یہ اس شخص کی طرف سے ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور اس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت ہے، اور جس کا دعوی نبوت دلائل سے ثابت اس کی بات سچی ہوتی ہے، لہذا یہ بھی سچی ہے۔ یہ علم استدلالی کا معنی۔ فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لینا۔ خبر صادق کی 2 قسمیں، ایک ہے خبر متواتر اور ایک ہے خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبر متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور خبر رسول علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے جو درجے میں یقین کی طرح ہوتا ہے۔ علم استدلالی کا معنی کیا ہے کہ پہلے کچھ مقدمات ملائیں۔ خبر متواتر میں ایک بندہ نہیں ہوتا، کئی ایک بندوں کی خبر ہوتی ہے جو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، اور خبر رسول تو ایک بندے کی خبر ہوتی ہے نا، تو اس ایک بندے کی خبر متواتر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر اس نے دعوی نبوت پر دلیل معجزہ دیا ہے، اس نے اپنی نبوت کو معجزہ سے ثابت کی۔ تو جس شخص کا دعوی نبوت ہو، دلیل سے دعوی نبوت ثابت ہو، اس کی خبر قطعی ہوتی ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ تو یہ درجے میں خبر متواتر سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن یہ علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ الجھن نہ ہو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3 عقل۔ اسباب علم 3 ہیں، حواس، خبر صادق اور عقل۔ کہتے ہیں اما العقل فهو سبب للعلم ایضا، کہتے ہیں عقل وہ بھی علم کا سبب ہے،
وما ثبت منہ بالبداہت فهو ضروری، اور جو چیز عقل کے ذریعے بغیر غور و فکر کے حاصل ہو، کل علم بأن کل، اچھا یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، مثال دی کل علم بأن کل شیء اعظم من جزئہ، ہر چیز کا کل اس کے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ چیز بغیر غور و فکر کے سمجھ آتی ہے اور یقینی چیز ہے، یعنی ایک چیز کل ہے اور ایک آدھا ہے، تو آدھا پورے سے چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، ثلث چھوٹا ہے، ربع چھوٹا ہے، 10واں حصہ چھوٹا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ وما ثبت منہ بالاستدلال فهو اکتسابی، اور عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہو غور و فکر سے اسے کہتے ہیں اکتسابی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عقل سے دو قسم کے علم حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، عقل سے کوئی چیز حاصل ہو بغیر غور و فکر کے، بداہتاً، یہ ضروری ہے، اس کا علم یقینی ہے۔ اور اگر کوئی چیز غور و فکر سے حاصل ہو تو اسے کہتے ہیں یہ اکتسابی ہے، کسبی ہے، اس پر محنت ہوئی ہے، یہ اس یقین کی طرح نہیں ہے جو پہلا تھا، دونوں میں فرق ہے۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں عقل کہتے ہیں العقل السلیم هو جوہر خال عن الخلل، وہ ایک ایسا جوہر ہے جو عیب اور خرابی سے پاک ہے۔ یدرک بہ المغیبات بالاستدلال والمحسوسات بالمشاہدہ، اس کے ذریعے مخفی امور اور اس کے ذریعے مخفی امور دلائل سے حاصل کیے جاتے ہیں اور مشاہدہ کے ذریعے محسوس چیزوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ یعنی بات جو مجھے نظر نہیں آ رہی تو ان کا بھی علم ہوتا ہے عقل کے ذریعے، اور بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں ان کا بھی علم حاصل ہوتا ہے مشاہدہ کے ذریعے۔ میں مثال دے تو دونوں میں آپ فرق سمجھ آ جائے۔ دیکھیں ہم نے کہیں دھواں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ آگ ہے، تو آگ تو نظر نہیں آئی، تو جو چیز غیب تھی ہمیں اس کا بھی پتہ چلا، کس سے؟ عقل سے۔ کس سے؟ عقل سے۔ ایک چیز ہمارے سامنے میں پیاس لگی تھی، ایک بندے کو پیاس لگی ہے، تڑپ رہا پیاس ہے، اس کو پانی پلایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ عقل سے ہمیں پتہ چلا نا کہ پیاسے بندے کو پانی پلائیں تو اس کی پیاس ختم ہوتی ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو عقل سے کبھی اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے جو مخفی ہو، اور کبھی اس کا علم حاصل ہوتا ہے جو سامنے ہو، تو دونوں کا علم عقل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ علم کے اسباب، علم کی تعریف کیا ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ وفات 1243 ہجری المرقات میں لکھتے ہیں الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو۔ پھر ہم نے کہا عقل سے جو بالبداہت حاصل ہو وہ ضروری ہوتی ہے۔ بداہت کا معنی کیا ہے؟ ہی ظہور الشیء للعقل ظہورا لا یحتاج معه الی نظر واستدلال، کوئی چیز عقل پر اس طرح واضح ہو، اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تو کیا چیز بداہتاً حاصل ہوئی، یہ چیز بداہتاً حاصل ہوئی۔ علم ضروری کی تعریف کیا ہے؟ هو العلم الذي يثبت بالبداہۃ ولا يحتاج الی استدلال، وہ علم جو بدیہی طور پر حاصل ہو اور جس کے اصول کے لیے کسی دلیل یا غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، علم ضروری کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے بداہت کا معنی کیا ہے؟ جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہونا بداہت ہے، اور جو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو وہ بدیہی ہے۔ علم اکتسابی هو العلم الذي يثبت بالاستدلال والنظر ويحتاج في حصول الى الدلیل، وہ علم جو دلیل اور غور و فکر کے ذریعے حاصل ہو اور جس کے حصول کے لیے استدلال کی ضرورت ہو، علم اکتسابی کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں اما العقل فهو سبب للعلم ایضا، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب مصنف علامہ نسوی نے فرمایا اسباب علم 3 ہیں، حواس، خبر صادق اور عقل، بات ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں خبر صادق کی خواص 5 ہیں، خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں، خبر متواتر، خبر رسول۔ آگے عقل پہ بات کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا فرماتے ہیں؟ اما العقل فهو سبب للعلم ایضا، عقل بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بات تو پہلے فرما چکے ہیں۔ اسباب علم 3 ہیں، حواس،
خبر صادق اور عقل. اور پھر کیا فرمایا؟ عقل بھی علم کا سبب ہے. بھئی بات تو پہلے آپ فرما چکے ہیں نا. عقل کو خاص طور پر دوبارہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ عقل بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ یہ دوبارہ آپ نے بات کیوں فرمائی ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے مفید علم ہونے میں اہل حق کے ساتھ اہل باطل کا اختلاف ہے. یعنی بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو وہ حواس کو تو سمجھتے ہیں کہ علم کا سبب ہے، خبر کو بھی سمجھتے علم کا سبب ہے، لیکن وہ عقل کو علم کا سبب نہیں مانتے. وہ کون سے ہیں؟ سمنیہ اور ملاحدہ، جسے ملحد کہتے ہیں. تو سمنیہ اور ملاحدہ نظریات میں عقل کو مفید علم نہیں مانتے. فلاسفہ ذات باری اور صفات باری میں عقل کو مفید علم نہیں مانتے. یعنی سمنیہ اور ملاحدہ نظریات میں کہتے ہیں عقل سے علم حاصل نہیں ہوتا، اور فلسفی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقل سے حاصل نہیں ہوتا. امام سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ وفات 793 ہجری عقائد نسبی شرح میں فرماتے ہیں صرح بذالک لما فیہ من خلاف السمنیہ والملاحدہ فی جمیع النظریات و بعض الفلسفیہ فی الالہیات. یہ دوبارہ پھر بات کیوں فرمائی کہ عقل بھی سبب علم ہے؟ کیونکہ اس میں سمنیہ اور ملاحدہ کے اختلاف ہے نظریات میں، اور فلسفیوں کے اختلاف ہے صرف الہیات میں. یہ سمنیہ کون ہے؟ یہ فرقہ کون سا ہے؟ سمنیہ یہ ہندوستان کے بعض کفار تھے جو نسبت اپنی کرتے سومنات کی طرف، اس لیے کہتے سمنیہ یعنی سومنات والے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ علم میں حس کو دخل ہے، جو چیز محسوس ہو، عقل کو دخل نہیں. علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح و شرح العقائد میں لکھتے ہیں السمنیہ قوم من کفار الہند، یہ کفار ہند کی یہ قوم ہے. منصوبون الی بلدت سومنات، یہ سومنات نامی شہر کی طرف منصوب ہے. وزعموا انہ لا طریق الی العلم الا الحس، اور وہ کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنا حس سے تو ہوتا ہے، عقل سے نہیں ہوتا. اور ملاحدہ کون ہے؟ یہ شریعت کے ظاہری معنی چھوڑ دیتے ہیں اور باطنی معنی لیتے ہیں. یہ عجیب مخلوق ہے. یعنی شریعت کے قرآن کریم احادیث کو لیں گے، جو اس کا ظاہری معنی اس کو چھوڑ دیں گے، اور اس کا جو باطنی معنی اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے وہ معنی لیں گے. علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح و شرح العقائد میں لکھتے ہیں الملاحدہ قوم من العجم، یہ ملاحدہ عجمی قوم ہے. ظاہرہم الرفض و باطنہم الکفر، یہ ظاہری طور پر خود کو رافضی کہتے ہیں اور باطنی طور پر یہ کافر ہیں. ومقصودہم ابطال الاسلام، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کریں، اسلام کو ختم کریں. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، یہ تو نہیں کہتے، لیکن معنی ایسا کریں کہ جیسے اسلام ختم ہو جائے. قالوا لا سبیل الی العلم الا الرجوع الی العالم الذي ياخذ العلم عن الحق سبحانہ وهو الامام المعصوم المخفی. وہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس عالم سے رجوع کریں جو اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے براہ راست، اور وہ عالم امام معصوم ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے. وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مَا يَفْهَمُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ، کہتے صلاۃ اور صوم کا وہ معنی نہیں ہے جو اہل السنت مراد لیتے ہیں. وَقَذَا فِي تَفْسِيرِ سَائِرِ النُّصُوص بَلْ لَهَا مَعَانٍ أُخَرَ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا الْإِمَامُ، کہتے ہیں اس کے معنی اور ہیں کہ جو امام جانتا ہے لیکن عام لوگ اس کو نہیں جانتے. وہ صلاۃ کا معنی بھی بدلتے ہیں، صوم کا بھی بدلتے ہیں. میں اصول عقائد پر اس میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آپ اصول عقائد کا مطالعہ فرما لیں. علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ تعالی فلاسفہ کے بارے میں فرماتے ہیں الفلاسفہ قالوا العقل یفید العلم فی الفنون الریاضیہ، کہ عقل ریاضی علوم میں تو فائدہ دیتی ہے.
من الہندسۃ والحساب والمساحہ والرصد ونحوها لأنها علوم منتظمۃ علی نظام یقینی، کہتے ہیں یہ وہ علوم ہیں کہ جو یقینی نظام کے ساتھ چلتے ہیں، لا فی الالہیات، کہتے ہیں عقل الہیات میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ لبعدھا عن الفہم، کہتے ہیں اس لیے کہ عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، عقل سے حاصل نہیں ہوتا۔ فغایۃ الامر فیہا الظن، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہاں پر گمان غالب کا فائدہ تو ہوگا، علم ضروری کا فائدہ نہیں ہوگا، فالاخذ بما یلیق بالعظمت والجلال، اور کہتے ہیں اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی شان کے لائق علم ہے بس وہی اختیار کیا جائے، اور وہ عقل سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ فلسفیوں کا ذہن ہے، فلسفیوں کا ذہن ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو چیزیں محسوسات ہیں اس میں تو عقل فائدہ دے گی، ریاضی میں فائدہ دے گی، حساب میں فائدہ دے گی، لیکن شریعت میں فائدہ نہیں ہوتا، الہیات پہ فائدہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ یہ ان کا ذہن ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقائد کے دلائل نقلیہ بھی ہیں، عقلیہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود نظر نہیں آتا، وجود ہے بھی نہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، لیکن عقل میں سمجھ بھی آتا ہے، ہم عقل سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ علم اکتسابی وہ علم ہوتا ہے جو علم دلیل میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہو، اسے کہتے ہیں علم اکتسابی ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کبھی علت سے معلول پر استدلال ہوتا ہے، کبھی معلول سے علت پر استدلال ہوتا ہے، علم اکتسابی ہے۔ علت سے معلول پر استدلال، آدمی آگ کو دیکھے تو دھواں نظر نہ آئے لیکن وہ کہ دھواں ہے، کیوں؟ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں بھی ہوتا ہے۔ معلول سے علت پر استدلال، آدمی دھواں کو دیکھ لے اور آگ کو نہ دیکھے تو آدمی کہے گا اگر یہاں پر دھواں ہے تو اس کا مطلب آگ بھی ہے، کیونکہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہوتا۔ والالہام لیس من اسباب المعرفت بصحت الشیء عند اہل الحق، فرماتے ہیں جو اہل حق کے نزدیک الہام ہے وہ ایسا نہیں کہ اس سے کسی چیز کی یقینی معرفت حاصل ہو۔ دیکھیں یہ بہت اہم مضمون ہے، سمجھنے والا ہے کہ علم کے اسباب حواس ہیں، عقل ہے، خبر صادق۔ خبر صادق کی دو قسمیں، خبر متواتر اور خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو الہام ہے اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، میرے دل میں خیال آیا ہے، یہ سچ بھی ہو تب بھی اس سے دوسرے بندوں کو یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ الہام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام سعد الدین مسعود بن عمر تفتزانی رحمہ اللہ، وفات 793 ہجری، شرح عقائد النسویہ فرماتے ہیں القاء معنی فی القلب بطریق الفیض، فیض الہی کے ذریعے دل میں کسی معنی کو ڈالنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بندے کے دل میں کوئی چیز ڈالے تو اسے کہتے ہیں الہام۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ اسباب علم مصنف نے فرمایا 3 ہے، یہاں فرمایا کہ الہام اسباب علم میں سے نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب یہ بات فرمائی کہ اسباب علم 3 ہے تو کسی کے ذہن میں اشکال آتا تھا الہام بھی تو اسباب علم میں سے۔ ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں، اس کے دل میں اللہ اچھا خیال ڈالتے ہیں تو وہ بھی تو علم ہے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ امام نصر نے فرمایا کہ الہام اسباب علم میں سے نہیں ہے۔ یہ بڑی وضاحت فرما دی کہ الہام اسباب علم میں سے نہیں ہے، آپ الہام کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے۔ سوال سمجھیں، سوال یہ ہے کہ الہام کے بارے میں تو احادیث سے ثبوت ملتا ہے، تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3469، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلے امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّ عُمَرُ الْخَطَّابِ، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو تو عمر بن خطاب ہو۔ تو اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے
کہ جن کے دل پہ الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر ایسا شخص عمر بن خطاب ہے تو جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوتا تھا تو ہم اس کو حجت کیوں نہیں مانتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ حق کو جاری فرما دی ہے۔ تو الہام ہی ہوتا تھا نا، تو پھر الہام دلیل شرعی کیوں نہیں ہے؟ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ یہ جو علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا اسباب علم 3 ہیں، اسباب علم سے مراد کیا ہے یہ سمجھ آئے گا تو اشکال ختم ہوگا۔ اسباب علم سے مراد یہ ہے جن کے ذریعے عام لوگوں کو علم حاصل ہو، نمبر 2، اور اس سے حاصل ہونے والا علم دوسرے کے سامنے بطور دلیل کے پیش کیا جا سکے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دیکھو نا، بظاہر بڑا اشکال ہے یار، الہام دلیل کیوں نہیں ہے؟ ایک بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے القاء ہو رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی جانب سے اچھا خیال آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں دلیل نہیں ہے۔ پہلے بات سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں علم کے اسباب 3 ہیں تو سبب سے ہماری مراد کیا ہے؟ ہماری مراد ہے نمبر 1 ایسا سبب جس کے ذریعے ہر بندے کو علم حاصل ہو سکے۔ ہر بندے کو الہام ہوتا ہے؟ کیسے ہوگا ہر بندے کو الہام؟ دوسری بات، اس سے حاصل ہونے والا علم دوسرے کے سامنے بطور دلیل کے پیش کیا جا سکے، اور الہام میں یہ دونوں چیزیں نہیں۔ ایک تو الہام ہر بندے کو نہیں ہوتا، پھر جس کو الہام ہوتا ہے وہ دوسرے پر سامنے بطور دلیل کیسے پیش کر سکتے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سبق کے دوران اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تو میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، اس پہ کیا دلیل ہے؟ کوئی طالب علم کہے گا استاد جی میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو آپ اس کو دلیل کے طور پہ کیسے پیش کریں گے؟ تو اسباب علم سے مراد یہ ہے کہ ایسا سبب نمبر 1 جس کے ذریعے ہر بندے کو علم حاصل ہو۔ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ قلم۔ میں آپ کا استاذ ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یہ قلم ہے، اگر کوئی شاگرد ہوگا تو اس کو کیا کہے گا؟ قلم ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح مجھے پتہ ہے اس طرح آپ کو بھی پتہ ہے، یہ ہے علم کا سبب۔ آنکھ دیکھنے، میری آنکھ دیکھتی ہوئی بتاتی ہے، آپ کی دیکھتی ہوئی بتاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو علم کا سبب سے مراد کیا ہے کہ جو دوسروں کو بھی اس سبب سے علم حاصل ہو سکے اور اس کو بطور دلیل کے پیش کیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الہام ہوتا تھا وہ حضرت عمر کے لیے تو حجت ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہے تو میں عمل کروں، پھر میں کیوں نہیں کرتا؟ کروں نا بھائی، اگر میرا الہام ہے تو میرے لیے حجت ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الہام تھا وہ ان کے لیے حجت تھا، وہ حجت دوسرے کے لیے نہیں تھا، لیکن ان کی رائے پر جب سارے اتفاق کر لیں تو پھر حجت شریعہ بن جائے گی۔ ابھی چند دن قبل ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم ایک جگہ پر کسی مقصد کے لیے جمع تھے، میں مقصد بھی نہیں بتاتا کہ پھر پتہ چلے کہ فلاں بندہ تھا۔ تو ایک بندہ وہاں بات کہنے لگا، شوگر پہ بات چل پڑی، وہ کہنے لگا جی فلاں بندے کو خواب آئی ہے اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم یہ عرق گلاب پانی میں ڈال کے خالی پیٹ پیا کرو، اس سے شوگر ٹھیک ہو جاتی۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں نے کئی بندوں کو بتایا، تو ان سے ہم نے پوچھا، میرے ساتھ ایک ساتھی نے، کیا آپ نے نسخہ استعمال کیا؟ شوگر کے مریض ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بھائی جب آپ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور آپ خود شوگر کے مریض ہیں تو یہ نسخہ آپ خود استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس کو آدمی کیا بات کرے؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں درمیان میں رک کر تمام طلبہ طالبات سے ایک بات کہتا ہوں، میرے کام کا منہج خوابیں نہیں ہے، میرے کام کا منہج الہام نہیں ہے، میرے کام کا منہج کشف و کرامت نہیں ہے، میرے کام کا منہج دلائل شرعیہ ہے۔ جو بات دلیل شرعی سے ثابت ہے
ہم اس کو لیں گے، دلیل شرعی ثابت ہے ہم اس کو نہیں لیں گے، اور دلائل شریعت 4: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شرعی۔ اس لیے ممکن ہے آپ میں سے کتنے طلباء طالبات بھی ایسے ہوں گے کہ جو مجھے لکھتے ہیں کہ استاد جی ہم نے خواب دیکھا ہے، کبھی میرے بارے میں، کبھی وہ خواب دیکھتے ہیں اپنے بارے میں، تو کہتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، اتباع سنت کریں۔ ابھی چند دن قبل مجھے ایک ساتھی کا میسج آیا، اس نے خواب لکھی۔ اب خواب چونکہ میرے بارے میں تھی اور اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا تو اس کو بہت پسند آئی، تو کہا استاد جی میں نے آپ کو یہ خواب دیکھی ہے تو میں چاہتا ہوں مجھے آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ میں نے کہا آپ نے اتنے عرصہ بعد مجھ سے رابطہ کیا، وہ بھی خواب کے لیے؟ ان کا جواب کہتے ہیں میں آپ سے زیادہ رابطہ اس لیے نہیں کرتا کہ آپ میں سوچتا ہوں مصروف ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ کی خواب پڑھنے کے لیے میں فارغ ہو گیا ہوں۔ یعنی کوئی بندہ خواب دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس کیا کہنا، بس خواب میں دیکھ لیا مدینہ ہے تو اچھی بات ہے، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن اگر اچھی خواب دیکھیے تو آپ کے لیے اچھی دیکھیں الحمدللہ کیا دیں، اگر آپ کو ڈر لگا تو انا للہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت پڑھ لیں، بات ختم ہوگی۔ تو ہمارے کام کی بنیاد خوابیں نہیں ہیں۔ یعنی کبھی مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ بس اوقات ہم ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جن کو خلافت دیتے ہیں ان کو مدینہ سے اشارہ ہوتا ہے تب دیتے ہیں، پھر اسی بندے سے جب ہمیں اختلاف ہوتا ہے تو ہم انہی کی خلافت واپس کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ اپنے خلیفہ کی خلافت واپس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو مدینہ کے اشارے سے خلافت مل رہی ہے وہ واپس کیسے ہو رہی ہے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ میرے کام کے منہج کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح شرع العقائد میں لکھتے ہیں انا لا ننکر حصول العلم لہ لیکننا لا نجعلہ حجتا علی الغیر۔ ہم یہ نہیں کہتے الہام سے حاصل ہونے والا علم درست نہیں، ہم اس علم کو مانتے ہیں لیکن یہ علم دوسرے کے لیے حجت نہیں بنتا، جس کو الہام ہے وہ عمل کرے، دوسرے کے اوپر حجت نہیں۔ ان ثبوت حاضل کرامت لہ مسلم، اگر کسی کی کرامت ہے تو مسلم ہے، اما کون الہامی حجتا علی الغیر فممنوع، اگر کوئی شخص کہ جی مجھے الہام آیا لہذا یہ تمہارے خلاف بھی دلیل ہے، کہتے ہم اس کو تسلیم نہیں مانتے۔ وَلِذَا كَانَ عمر رضی اللہ عنہ يدعو إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ لَا الْہامی۔ حضرت عمر نے جب بھی دعوت دی ہے کتاب اللہ، سنت اور دلیل شرعی کی طرف دی ہے، اپنے الہام پر مجبور نہیں کیا۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ اچھا دوسرا جواب کیا ہے؟ الہام دلیل کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ الہام کا معنی ہے اللہ کی طرف سے دل میں خیال آنا، تو جو دل میں خیال آیا ہے، جس کے دل میں خیال ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ میں تو اتنے واقعات پیش کر دوں گا کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا خیال یہ تھا، وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ خیال تو شیطان کی طرف سے آیا، تو مانتا ہے جی استاد جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کئی بار میرے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں ایک بندہ آتا ہے 2 دن کے لیے اور مجھے ملے بغیر چلا جاتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں جب پتہ چلتا ہے بھی آپ آئے تھے تو مجھے ملے کیوں نہیں؟ کہ استاد جی میرے دل میں خیال آیا کہ آپ مصروف ہیں تو آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ خیال تو شیطان کی طرف سے ہے۔ میں تو بیٹھے اس لیے کہ لوگ آئیں اور مجھ سے استفادہ کریں، اور تو کہہ رہا جی آپ مصروف تھے، میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی۔ بعض لوگ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئیں گے، مجھ سے عقیدت ہوگی، حج کر کے چلے جائیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چلا تھا آپ بھی حج پر آئے ہیں لیکن ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف ہو۔ عجیب بات ہے۔ تو میں نے کہا 15 دن پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا خیال ہے، حالانکہ اچھا خیال نہیں ہوتا۔ تو بھائی جو کسی بندے کو خیال آیا ہے اس پہ کیا دلیل ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے، کہ شیطان کی طرف سے آنے والے خیال کو وہ اللہ کی طرف سمجھ رہا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مہدی ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمیں الہام ہوا ہے، تو
کیسے ہو سکتا ہے غیر مہدی کو الہام اور مہدی بن جائے؟ اچھا پھر وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ملیشیا کے سفر پر تھا تو لوگوں نے کہا ایک ساتھی ہے اس نے یہاں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں اور اس کے ماننے والوں کو کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا اس کے ماننے والوں کو سمجھائیں کہ اس کے باطل اور جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا ہی نہیں۔ اس کو تو لوگ تو آپ کے دوران پہنچانے کے بھائی مہدی ہم بیعت کرتے ہیں، وہ تھوڑا ہی دعویٰ کرے گا۔ تو دعوی مہدویت یہ دلیل ہے بطلان مہدویت، اس کو مزید دلیل کیا دینی ہے؟ علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ فات 1239 ہجری النبراء شرح و شرح العقائد میں لکھتے ہیں ان الواقع فی القلب قد یکون من الشیطان، دل میں آنے والا خیال کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور دلیل میں قرآن پیش کیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں۔ شیطان بھی اس کی بھی وحی ہے نا اپنی، تو شیطان بھی خیالات ڈالتا ہے۔ او من وسوسۃ النفس، یا کہتا ہے نفس کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ، جو تمہارے دل میں نفس وسوسے ڈالتا ہے نا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، تو عام بندہ تو اس کے درمیان فرق بھی نہیں کر سکتا، تو ہم الہام کو کیسے دلیل شرعی سمجھ لیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، سمجھنے کی، محفوظ رکھنے کی اور امت کے ایک فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔